معراج کے دور میں بیت المقدس اہل اسلام کے قبضے میں نہیں آیا تھا۔ شب معراج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ اہم واقعہ جو تاریخ میں اسرا و معراج کے عنوان سے موسوم ہے، کس سال، کس تاریخ اور کس مہینہ وقوع میں آیا، حتمی طور پر تاریخ کچھ فیصلہ نہیں کر سکی، لیکن اتفاق اس پر ہے کہ یہ واقعہ 27 رجب کو واقعہ ہجرت سے 18 ماہ قبل وقوع پذیر ہوا، جس نے مسلمان کی نظروں میں حرم کعبہ کے بعد حرم القدس کو عزت و عظمت کا مقام دیا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی مسجد نبوی اور مسجد حرام کے فضائل بیان فرمائے، وہاں مسجد اقصی کے فضائل بھی بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہجرت مدینہ سے پورے 18 مہینے پیشتر ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات گم پائے گئے تھے۔ عبد المطلب کے بیٹے انہیں ڈھونڈتے پھرے، حضرت عباس بھی ڈھونڈنے والوں میں سے تھے۔ وہ رسول اللہ کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہے تھے، یا محمد یا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سن لی، جواب دیا تو عباس نے ان سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔ حضرت عباس نے تعجب ظاہر کیا، ایک رات میں گئے اور لوٹ بھی آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ واقعہ معراج کی ایک بڑی راویہ جناب ام ہانی بنت ابی طالب فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسرا ہمارے گھر سے ہوا تھا، اور اس رات عشاء کی نماز پڑھ کر ہمارے ہاں سو گئے تھے۔ فجر سے کچھ پہلے اٹھے، جب نماز پڑھ چکے، کہا اے ام ہانی، میں نے تمہارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تو نے خود دیکھا تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، میں نے وہاں نماز پڑھی، پھر اب تمہارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ مؤرخ القسطلانی کے نزدیک اسرا و معراج ایک ہی رات ہوا۔ اسرا آغاز تھا اور معراج منتہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم بیداری میں روح جسم کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تشریف لے گئے، پھر مسجد الاقصی سے 7 آسمانوں کی طرف پرواز فرمائے اور اپنے رب تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خدا نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کچھ وحی کی، 5 نمازیں فرض کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی رات لوٹ کر مکہ آئے اور یہ خبر عام کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں نے ان کی تصدیق کی اور کفار نے انہیں جھٹلایا۔ ابن کثیر حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں معراج آنکھوں دیکھا حال تھا۔ یہی مذہب پہلے اور بعد کی جمہوریہ کا ہے۔ یہ سب کے سب اسی عقیدہ کے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسرا جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی۔ سوار ہونے اور آسمان کی طرف صعود فرمانے کا سیاق یہی ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو معراج بدن اور روح کے ساتھ ہوئی تھی، کہ عبد روح و جسم سے عبارت ہے۔ آسمان کی طرف صعود فرمایا۔ روح البیان میں ہے کہ محض روح سے نہیں، مختصر یہ کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی منزل بیت المقدس تھی۔ آپ نے مسجد اقصی میں انبیاء سابقین کی امامت فرمائی۔ اقصی بمعنی ابعد کے نام سے موسوم کیا گیا، یعنی اقصی بمعنی مسجد اقصی سے بیت المقدس مراد ہے۔
اور اسے اقصیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکہ سے مساجد میں سے بعید ترین مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی درمیانی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے، لیکن آج کل کے دور میں ہوائی سفر گھنٹوں کا اور بسوں اور کاروں کا چند دنوں کا ہے۔